اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا کہ لوگوں تم کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، کوئی بھی عمل ہو، کسی بھی عمل کو، کسی بھی نیکی کو، یہاں تک کہ راستے سے پتھر کو ہٹانا ہو اس کو بھی تم معمولی نہ سمجھو، کسی جانور کو پانی پلانا ہو اس کو بھی تم معمولی نہ سمجھو۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کو تمہاری یہی ادا پسند آ جائے، اللہ کی رحمت تمہیں اسی عمل کے لیے پسند کر لے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے اسی عمل کی وجہ سے تمہیں جنت میں داخل کر، حالانکہ یہ ایک نیکی اس کے گناہوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ زندگی بھر کے گناہ کتنے، بے شمار گناہ، چھوٹی سی نیکی اس کے سامنے کوئی اس کا شمار نہیں، لیکن چونکہ اللہ کی رحمت قیامت کے دن بہانے تلاش کر رہی ہوگی، چلو میرے بندے کے چھوٹے سے بہانے کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دوں، یہ رب کی رحمت ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنے رحمت کے ذریعے اللہ ہم سب کو جنت میں داخل فرما دے، آمین۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخرت میں اللہ جن لوگوں پر رحم کرے گا وہ کون ہیں، اور خاص لوگوں پر ہی اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، وہ خاص لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ نے فرمایا اللہ کی رحمت ان لوگوں کے لیے ہوگی قیامت کے دن جو اللہ سے ڈرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، والذین ہم بآیاتنا یؤمنون اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات محب الحصيد والنخل باسقات لها تلع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج۔ قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم إنه هو الغفور الرحيم، وقال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدا عمله الجنة، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال لا ألا إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تقریباً 34 مقامات پر، یعنی 30 پر 4 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو ذکر فرمایا،
30 پر 4 جگہ پر اللہ نے فرمایا انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بڑا بخشنے والا، بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ رحمان اور رحیم ان کے دونوں کے معنی سیم ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ علماء کرام کہتے ہیں کہ رحمان کے معنی دنیا میں سب پر رحم کرنے والا، رحمان کے معنی سب پر رحم کرنے والا، انسان، جانور، چرندے، پرندے، سب پر رحم کرنے والا۔ اور رحیم جو ہے علماء کرام کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ خاص لوگوں پر رحم کرنے والا۔ رحیم کے معنی خاص لوگوں پر رحم کرنے والا۔ پھر کچھ اور علماء کرام نے اس کی تشریح بیان کی کہ اس کا معنی یہ ہے، رحمان کے معنی صرف دنیا میں رحم کرنے والا۔ رحمان کے ایک معنی صرف دنیا میں رحم کرنے والا، چاہے کوئی بھی ہو، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ہر ایک کے لیے۔ اور رحیم کے معنی صرف خاص لوگوں پر ہی اور قیامت کے دن ہی ان کے اوپر رحم کرنے والا۔ دونوں میں فرق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ رحمان کے معنی صرف دنیا میں رحم کرنے والا، اور رحیم کے معنی صرف آخرت میں رحم کرنے والا۔ کہ رحمان کے معنی پوری دنیا کے لوگوں پر اللہ کیسے رحم کر رہا ہے۔ اب رحیم کے معنی اللہ صرف آخرت میں لوگوں پر رحم کرے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخرت میں اللہ جن لوگوں پر رحم کرے گا وہ کون ہے، اور خاص لوگوں پر ہی اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، وہ خاص لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ نے فرمایا اللہ کی رحمت ان لوگوں کے لیے ہوگی قیامت کے دن جو اللہ سے ڈرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین صرف مومنوں پر رحم کرے گا۔ وہاں کافر بھی آئیں گے، مشرک آئیں گے، یہودی آئیں گے، عیسائی آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ سوائے مسلمانوں کے کسی پر رحم نہیں کرے گا۔ اور اس کی وضاحت قرآن مجید کی ایک اور آیت سے آپ لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرما دیا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ اللہ نے فرمایا اللہ مومنوں پر ہی رحم کرے گا۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ صرف مومنوں پر رحم کرے گا۔ کہاں؟ قیامت میں۔ رحمان دنیا میں ہر ایک کے ساتھ رحم، لیکن اس کا سلسلہ دنیا تک رہے گا۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ رحمان کی صفت کو اختیار نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحم نہیں کرے گا۔ اللہ کی اب جو رحیم ہے اس کی صفت، اب وہ کیسی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی؟ وہ رحیم نہایت رحم کرنے والا کیسے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے رحمت کے 100 حصے پیدا کیے، اس میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نازل فرمایا، اور وہی رحمان کی رحمت ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا کے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، انسان، چرندے، پرندے سب پر اللہ رحم کر رہا۔ اور باقی جو ہے 99 جو حصے ہیں رحمت کے، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کر رکھا ہے۔ اللہ قیامت کے دن اس کو اللہ تعالیٰ استعمال کرے گا۔ اور جب ایک رحمت کا تقاضا دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسی اللہ کی رحمت ہے دنیا کے اندر، تو پھر جب اللہ 99 حصے لے کر کے بیٹھے گا تو اب اس کی رحمت کا کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ اس کی رحمت کیا ہوگی؟ اس کی رحمت کی کیا انتہا ہوگی؟ اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اس لیے محترم حضرات، آپ اس بات کو یاد رکھیں، اللہ رب العالمین
کہ جو رحمت ہوگی مومنوں پر، وہ صرف اللہ کی رحمت اس وقت مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بہانہ تلاش کر رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اپنے پیدا کیے ہوئے بندوں کو اللہ جہنم میں ڈال دے، لیکن اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے، اور اللہ دیکھتا ہے کوئی ایک نیکی اللہ کو پسند آ جائے، کوئی ایک چیز آ جائے کہ اللہ کو اس کی ادا پسند آ جائے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دے، اس لیے کہ 99 جو حصے ہیں اللہ اس کو لے کر قیامت کے دن فیصلے کرے گا۔ اب اس کی رحمت کا کیا اندازہ ہوگا۔ تو اس لیے ہم اور آپ، اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، کہ لوگوں تم کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، کوئی بھی عمل ہو، کسی بھی عمل کو، کسی بھی نیکی کو، یہاں تک کہ راستے سے پتھر کو ہٹانا ہو اس کو بھی تم معمولی نہ سمجھو، کسی جانور کو پانی پلانا ہو اس کو بھی تم معمولی نہ سمجھو۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کو تمہاری یہی ادا پسند آ جائے، اللہ کی رحمت تمہیں اسی عمل کے لیے پسند کر لے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے اسی عمل کی وجہ سے تمہیں جنت میں داخل کر۔ کتنی مثالیں بھری پڑی ہیں، آئیے 2-4 مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے کسی ایک عمل کو اللہ تعالیٰ قبول فرما کر اپنی رحمت کے ذریعے اللہ ہم سب کو جنت میں داخل فرما دے، آمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑا گناہ گار آدمی تھا، بڑے گناہ کیا کرتا تھا، پوری زندگی اس نے گناہوں میں گزاری۔ جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کئی مرتبہ آپ نے سنا ہے، اپنے تمام بچوں کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ دیکھو بچوں، اب میرے انتقال کا وقت قریب ہے، میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں۔ وصیت یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے جلا کر کے میری راکھ کو ہواؤں میں اڑا دینا، سمندر میں بہا دینا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے پکڑ لے گا تو مجھے سخت عذاب دے گا، اس لیے کہ پوری زندگی اس نے گناہوں میں گزاری، پوری زندگی۔ تو جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے جلا کر میری راکھ کو ہواؤں میں اڑا دینا، سمندر میں بہا دینا۔ اب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے بچوں نے اس وصیت کے مطابق اسے جلا کر اس کی راکھ کو ہواؤں میں اڑا دیا، سمندر میں بہا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین ہواؤں کو حکم دے گا اور اس کی اعضاء کو حکم دے گا کہ سب آپس میں جمع ہو جائیں، انسان کے تمام اعضاء جمع ہو جائیں گے، اور پھر اسے اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا، اے بندے کیا بات ہے کہ تو نے کس وجہ سے اپنے بچوں کو وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد مجھے جلا دینا، میری راکھ کو ہواؤں میں اڑا دینا، سمندر میں بہا دینا، تو نے یہ وصیت اپنے بچوں کو کیوں کی؟ بندہ کہے گا یا اللہ، اے میرے پروردگار، بس مجھے تیرا خوف تھا، تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے ایسا کیا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے خوف سے تو نے ایسا کیا، مجھے تیری ادا بڑی پسند آئی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ اکبر۔ دیکھا، اپنے پوری زندگی اس نے گناہ کی، مرنے سے پہلے اللہ کا یہ خوف اب اس نے اپنے دل میں پیدا کیا۔ اللہ کی رحمت قیامت کے دن 99 حصے جو اللہ لے کر بیٹھے گا، ایسی چھوٹے چھوٹے نیکیوں کی وجہ سے، اسی چھوٹے چھوٹے بہانوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین رحمت کے ذریعے جنت میں داخل فرما۔ یہ ہوگی اللہ رب العالمین کی رحمت قیامت کے دن۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوری مثالیں آپ نے بارہا سنی ہیں، لیکن خطبہ چونکہ ہمیں بیان کرنا ہے، آپ کو نصیحت کے طور پر باتیں پیش کرنا ہے اس عنوان کے تحت، وہ اصل بتانا مقصود ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عورت تھی بنی اسرائیل کے اندر، زانیہ عورت، پوری زندگی اس نے اپنی زناکاری میں گزاری۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہی تھی تو دیکھا کہ راستے میں
ایک کتا کنویں کے پاس کھڑا ہوا ہے، اس کی زبان باہر نکالے ہوئے ہانپ رہا ہے پیاس کے لیے، پانی کی پیاس اس کو تڑپا رہی ہے، اپنی زبان کو باہر نکالے ہوئے پانی کے لیے تڑپ رہا ہے، ہانپ رہا ہے۔ اس عورت کو اس کتے پر بڑا رحم آیا، اور پھر اس نے پوری زندگی اپنی گناہوں میں گزاری۔ اس کتے کو دیکھ کر اس پر رحم آ گیا، اور اس نے اپنے دوپٹے کو نکالا، اپنی اوڑھنی کو نکالا، اور اپنے پیر سے موزے کو نکالا، ساکس کو نکالا، اور پھر اس نے اس کو باندھ کر کے کنویں میں چھوڑ دیا، اور اس سے پانی نکالا، اور اس کنویں سے پانی نکال کر اس کتے کو پلا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس عورت کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے اس عورت کی مغفرت فرما دیتا ہے، اللہ اس عورت کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر! دیکھا آپ نے، پوری زندگی اس نے گناہ میں گزاری۔ اسی لیے میں نے کہا کہ کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھا جائے، اگرچہ کہ راستے کا تکلیف دینے والا پتھر ہی ہٹانا کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ کسی جانور کو پانی پلانا ہی کیوں نہ ہو، کسی پرندے کو پانی پلانا ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ پتہ نہیں اللہ جب قیامت کے دن جب رحمت کو بانٹنے لگے گا، پتہ نہیں اسے آپ کی کون سی نیکی پسند آ جائے، اور اللہ اسی ایک نیکی کی وجہ سے، کیونکہ اللہ کی رحمت قیامت کے دن بہانے تلاش کر رہی ہوگی کہ میں میرے بندے کو کس بہانے سے داخل کر دوں، حالانکہ یہ نیکی اس کے گناہوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ زندگی بھر کے گناہ کتنے، بے شمار گناہ، چھوٹی سی نیکی اس کے سامنے کوئی اس کا شمار نہیں، لیکن چونکہ اللہ کی رحمت قیامت کے دن بہانے تلاش کر رہی ہوگی، چلو میرے بندے کے چھوٹے سے بہانے کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دوں، یہ رب کی رحمت ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنے رحمت کے ذریعے اللہ ہم سب کو جنت میں داخل فرما دے، آمین۔ اور ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے دربار میں دو بندوں کو پیش کیا جائے گا، دو آدمی اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں گے، ان کے نامہ اعمال کو دیکھا جائے گا، اور پھر پتہ چلے گا کہ ان کے گناہ زیادہ ہیں، لہذا ایک جہنمی ہیں، ان کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا کہ دونوں کے دونوں جہنمی ہیں، اور اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا کہ اے لوگو، اے بندو، جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ، تم دونوں جہنمی ہو۔ عجیب و غریب حدیث ہے، اور بالکل صحیح حدیث، صحیح بخاری و مسلم کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین کے اس حکم کو سن کر ایک بندہ جہنم کی طرف جلدی جلدی تیزی کے ساتھ بڑھنے لگے گا، اور دوسرا بندہ اللہ کے اس حکم کو سننے کے بعد دو چار قدم آگے بڑھتا ہے، پھر رب کی طرف پلٹ کر دیکھتا ہے، دو چار قدم آگے بڑھتا ہے، پھر رب کی طرف پلٹ کر کے دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو بہت دیر تک دیکھے گا، پھر دونوں کو اللہ بلائے گا، اے بندو، اب دونوں کو جمع کرے گا۔ اس میں سے پہلا وہ شخص جسے اللہ نے حکم دیا تھا کہ جلدی کہا کہ جہنم میں داخل ہو جا، تو بڑی تیزی کے ساتھ جہنم کی طرف بھاگ رہا تھا۔ آپ تعجب کریں گے کہ کوئی آدمی چاہے گا کہ جہنم میں کود پڑے، لیکن عجیب و غریب، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے سوال کرے گا، اے بندے کیا بات ہے، میں نے تجھے حکم دیا کہ جہنم میں داخل ہو جا، تو بڑی تیزی کے ساتھ جہنم کی طرف دوڑ پڑا، کیا بات ہے؟ وہ کیا کہتا ہے اے میرے پروردگار، دنیا میں جو زندگی میں نے گزاری، کبھی تیرے حکم کی فرما برداری میں نے نہیں کی، پوری زندگی میں کبھی تیری فرما برداری نہیں کی، تیرے حکم کو نہیں مانا۔ میں نے سوچا کہ چلو کم سے کم آج تو رب کا حکم مان لوں، پوری زندگی تیرے حکم کو نہیں مانا، کم سے کم ایک مرتبہ تو آج تیرے حکم کی فرما برداری کر لوں، اس لیے میں جہنم کی طرف بغیر کسی جھجک کے چل پڑا، تیرے حکم کے بس تابع ہوتے ہوئے، پوری زندگی میں کبھی میں نے فرما برداری نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ دوسرے سے پوچھے گا کہ تو کیوں
بار بار 2-4 قدم چلتا تھا پھر پلٹ کر میری کی طرف دیکھتا تھا، وجہ کیا ہے؟ تو وہ بندہ کہے گا اے میرے پروردگار، میں 2-4 قدم چلتا اور پلٹ کر تیری رحمت کی طرف دیکھتا کہ شاید تیری رحمت جوش میں آ جائے اور مجھے جنت میں داخل کر دے، بس اس کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کو یہ دونوں بندوں کی ادا ایسی پسند آ جائے گی، ایسی پسند آ جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی رحمت کی وجہ سے اللہ دونوں کو جنت میں داخل فرماتے۔ بندے نے دنیا میں کچھ نیکی نہیں کی، صرف ایمان تھا اس کے اندر، پورے زندگی بھر اللہ کی نافرمانی کی، کہا کہ اللہ کم سے کم آج تو تیرے حکم کی فرما برداری کر، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ اسے جنت میں داخل فرما، جبکہ دونوں جہنمی ہیں۔ تو یہ ہے اللہ رب العالمین کی رحمت۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ نے فرمایا کہ یہ جو میری رحمت ہے یہ صرف قیامت کے دن مومنوں کے لیے خاص ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کا شمار بھی اسی مومنوں کے اندر اللہ تعالی فرمائے، آمین۔